سے اپنی جگہ بدل دے تاکہ تو اس گناہ میں شامل نہ ہو سکے. بے شک سبحان اللہ. میرے بھائی تاکہ تم اس گناہ میں شامل نہ ہو سکو. لیکن عجیب اتفاق ہے یار، عجیب اتفاق ہے. ادھر خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، ادھر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ادھر مسجد میں قرآن ہو رہا ہوتا ہے، ادھر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایک بات اور چلتی ہے میرے بھائی، توجہ کرنا. یہ مسجد میں قرآن ہو رہا، حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں ذرا زیادہ لمبا پڑھتے ہیں وہ، تو اس کو پتا ہے کہ ابھی 1-2 منٹ تو حافظ صاحب پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، تو وہ اس میں نیت مان کے کھڑا نہیں ہوتا، باتیں کرنے لگتا. اس کو پتا ہے کہ میں آخر میں پکڑ لوں گا رکوع میں. جی جی بالکل صحیح. ہنسنے کی بات نہیں، یہ مذاق ہے یار. یہ خدا کی قسم مذاق ہے. یہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے چپک کر بول رہا ہوں. اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ہے سبحان اللہ. جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تم لوگوں جانتے ہی نہیں ہو کہ تمہیں 1 سال میں ایک موقع ملا تھا نماز تراویح میں قرآن سننے کا، اور پھر وہ تم نے گوا دیا. ادھر حافظ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ادھر کچھ نمازی نیت باندھ کے کھڑے ہیں سماعت کر رہے ہیں. تو باتوں میں لگا ہے، تو خود تو سن ہی نہیں رہا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے سن رہے ہیں تو ان اپنی باتوں سے ان کا سننا بھی بھنگ کر رہا ہے، ان کی نمازوں میں بھی ڈسٹرب کر رہا ہے، ان کو بھی پریشان کر رہا ہے. جلسے میں آنے والوں سنو، ایسا کرنے والے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. یہ نمازی جو قرآن سن رہے ہوتے ان کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے، او مولا نماز تراویح میں ہم تو قرآن سنتے تھے لیکن یہ باتیں کر کے خود تو سنتے نہیں تھے لیکن ہمیں بھی نہیں سننے دیتے تھے. رب کعبہ کی قسم جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ پاؤ گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خطرناک مسئلہ میرے بھائی. مسجد میں جاؤ تو وہاں ادب کا پوٹلا اپنے سر پر رکھ کے جاؤ. یار مسجدوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہے میرے بھائی، کان کھول کے سن لو. ارے 2 منٹ پڑھے گا حافظ قرآن، 5 منٹ پڑھے گا حافظ قرآن، اس سے زیادہ تو نہیں پڑھے گا. IPL کا میچ دیکھتے ہو، پوری پاری ایک جگہ کھڑے ہو کے دیکھ لے تو تب تمہارے پیروں میں درد نہیں ہوتا، تب تمہارے بدن میں درد نہیں ہوتا. میچ چل رہا ہوتا 10 اوور ایک بار میں کھڑے ہو کے دیکھ لیتے ہو تب تمہارے پیروں میں درد نہیں ہوتا. 3 گھنٹے کی فلم ایک جگہ بیٹھ کے دیکھ لیتے ہو تب تمہارے بدن میں درد نہیں ہوتا. پوری رات کی ڈانس پارٹی ایک جگہ بیٹھ کے دیکھ لیتے ہو تب تمہیں تکلیف نہیں ہوتی. پوری رات کا مقابلہ قوالی ایک جگہ بیٹھ کے سن لیتے ہو تب تمہیں پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کا قرآن سننے میں ہوتی ہے، مسجد خانے خدا میں ہوتی ہے. او لوگوں سنو، یہ ایمان کی کمزوری ہے. اگر ایمان مضبوط ہوتا تو پوری رات بھی قرآن سنتا تو جھومتا رہتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفان رضا صاحب رامپوری. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ آپریٹر صاحب یہ کولم بول رہا کہ نہیں بول رہا؟ آواز واہ واہ. کولم کا نہیں آواز رہا، اس آواز کو بڑھاؤ، بیس بڑھاؤ تھوڑا سا. ہاں بھئی سیٹنگ کر دو ذرا. سیٹ کیجئے، اس لیے کہ بہت محنت کرنا پڑ رہی ہے آپ کے ساؤنڈ پر. توجہ کیجئے میرے بھائی. نہیں وہ نہیں مطلب جی 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 میرے بھائی توجہ کیجئے، میرے بھائی توجہ کیجئے، توجہ کیجئے میرے بھائی، ذرا غور کیجئے. ہم پوری رات کا مقابلے قوالی، ہم پورا دن بگی باغ و تاش کے پتوں میں بیٹھے رہتے ہیں تب ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. پوری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں، چیٹ کرتے رہتے ہیں تب تکلیف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بھائی آپ صحیح ہے، لیکن ہمیں تکلیف کب ہوتی ہے کہ جب مسجد میں تھوڑی سی رکعت لمبی ہو جائے تب تکلیف ہوتی ہے. جی خطبے میں تھوڑی سی دیر لگ جائے تب تکلیف ہوتی ہے. مسجد میں نماز جمعہ میں اگر تھوڑی دیر تقریر زیادہ ہو جائے تب تکلیف ہوتی ہے. اور مسلمانوں ایمان کہاں چلا گیا یار؟ یہ ایمان ہے. لوگوں ذرا غور کرو، مولا علی ہیں سبحان اللہ، داماد پیمبر ہے سبحان اللہ، اللہ حسنین کریمین کے باپ ہے سبحان اللہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس علم کا شہر اپنے آپ کو نبی بتاتے ہیں اسی کا دروازہ ہے سبحان اللہ. لوگوں نماز اسے کہتے ہیں یار، اسے نماز کہتے ہیں. مولا علی کی پنڈلی میں ایک جنگ میں تیر لگ گیا. کیا لگ گیا میرے بھائی؟ تیر لگ گیا. اب وہ تیر نکالنا چاہتے تھی تو تکلیف اتنی ہوتی تھی. تیر کا ایک جو آکار ہوتا ہے نا وہ اندر داخل ہونے میں تو آسانی سے داخل ہو جاتا ہے، لیکن جب نکالو نا تو اس کا جو آکار ہوتا وہ اس طرح کا ہوتا، پھر وہ واپس آنے میں بڑا مشکل ہوتا.
آپ نے تیر کا آکار دیکھا ہوگا, آگے کوئی چونچ ہوتی ہے اور اس طریقے کا آکار ہوتا ہے, واپس نکلنا بڑا مشکل ہے اس کا, اندر جانا اس کا آسان ہے. لوگوں جب نکالتے تھے مولا علی کی پنڈلی سے تکلیف ہوتی تھی, چیخیں نکلتی تھی. او جلسے میں آنے والوں ذرا سن لو, آج نمازی تم بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہو, آج نمازیں تم بھی پڑھتے ہو, لیکن اگر حافظ قرآن ذرا آپ کا امام یا حافظ قرآن سلام پھیلنے میں تھوڑا سا دیر کر دے, التحیات درود ابراہیمی تھوڑا سا ذرا قاعدے سے پڑھ لے, تو پوری مسجد کھانسیوں سے گونجنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں بھول تو نہیں گیا امام. او میرے بھائی ذرا غور کر, یہ تیری نماز ہے, یہ تیری نماز ہے یار. نماز تو ایسی ہوتی ہے. سن, مولا علی حیدر کرار فاتح خیبر میدان جنگ میں, لوگوں ذرا غور کرو, پنڈلی میں تیر لگ گیا, نکالنا چاہتے تھے لوگوں, نکلنا بڑا مشکل تھا. میں اس دور کی بات بتانے لگ گیا کہ کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا. میں اس وقت کی بات بتانے لگ گیا, کوئی نشے کا انجیکشن نہیں ہوتا تھا. میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں جو ہے کوئی نشہ کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا. آج تو اگر ہارٹ کا آپریشن بھی ہو, پورا دل نکال لیا جاتا ہے, انسان کو پتہ نہیں چلتا. میرے بھائی پوری آنت پیٹ کا نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے, مگر انسان کو پتہ نہیں چلتا, اس لیے کہ نشے کا بڑے سے بڑا انجیکشن آ گیا ہے. مگر میں آج سے 1400 سال پہلی بات بتانے لگ گیا ہوں کہ اس وقت ایسی کوئی ایجادات نہیں تھا. مولا علی کا تیر نکالا تکلیف ہوتی تھی. اللہ اللہ ذرا غور کرو, حضرت علی نے فرمایا اے لوگوں میرا تیر کو ہاتھ نہ لگاؤ, تکلیف ہوتی ہے, چیخ نکلتی ہے, چہرہ زرد پڑ گیا ہے. کہا علی پھر نکلے گا کیسے, یہ تیر ہمیشہ کے لیے تو پنڈلی میں رہنا نہیں ہے, علی اس کو نکالے کیسے. علی کا جواب سنو, کہا مجھے پہلے نماز میں کھڑے ہو جانے دو, جب میں نماز پڑھنے لگ جاؤں میرا تیر نکال لینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت میں نماز پڑھنے لگ جاؤں تو میرا تیر نکال لینا. یہاں تو نماز پڑھنے لگ جائیں, اگر ایک مچھر آ کے بیٹھ جائے تو جب تک 3 مرتبہ ہم اس کو کھجا نہ لیں, جب تک ہمیں سکون نہیں ملتا. یہ ہماری نماز ہے؟ مجھے بتائیے, میری ہماری نماز ہے میرے بھائی. مسجد میں جب تک باتیں نہیں کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا, یہ ہماری نماز ہے؟ تھوڑا سا قرآن ہو جائے